ورحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ان لوگوں کو ضرور ڈر جانا چاہیے جو مخالفت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے دین کی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی، کہ کہیں ان پر دنیا کے اندر کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش، کوئی عذاب دردناک نہ آلے۔ اس کو نا تھوڑا سا آواز کم کر۔ میرے عزیز بھائیوں، پچھلے کچھ خطبات جمعہ سے ہمارا موضوع چلا رہا ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں کو چھوڑ کے اپنے نئے نئے طریقے جو ایجاد کیے جا رہے ہیں ان کا کیا نقصان ہے۔
اور ہم پابند ہیں ہر معاملے میں، ہر کام میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے احکامات کی۔ کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی معاملے میں اپنی مرضی کی اجازت نہیں ہے شریعت کے اندر۔ آپ یہ سوچیں کہ ہمارے کسی بزرگ کا، ہمارے بھائی کا، ہماری بہن، ہماری بیٹی، بیوی، کوئی قریبی رشتہ دار، اس کا کوئی ظاہری نقصان ہمارے سامنے ہو رہا ہو تو ہم کبھی بھی اس کو برداشت نہیں کرتے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ عارضی زندگی کا جو عارضی نقصان ہے، اس کے لیے ہم اپنی سر توڑ کوشش کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کا بھائی بیمار ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کا باپ بیمار ہو جائے، ہاسپٹلائز ہو جائے، ہم اس کے اوپر اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ یہ بندہ، میرا بھائی، میرا باپ، میرا رشتہ دار کسی طریقے سے بچ جائے، اتنا ہم اس کا خیال کرتے ہیں۔ وہ بھائی کو پکڑ کے لانا، باہر جائیں آفتاب بھائی، ہم بڑی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارا بھائی بچ جائے، اسے نقصان نہیں ہونے دیتے، ہمیں پریشانی لگی رہتی ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اس کی اس زندگی کا نقصان کر رہے ہیں جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہوتی ہے، اور وہ نقصان اصل نقصان ہے۔ یہ دنیاوی نقصان ہے، یہ عارضی ہیں، یہ جدائیاں عارضی ہیں۔ اپنے پیارے ہم سے بچھڑ رہے ہیں، تکلیف ہے، دکھ ہے، لیکن یہ ایک عارضی جدائی ہے جو ختم ہو جائے گی جدائی، اور انشاءاللہ اللہ پہ امید ہے کہ اللہ ہمیں اور ہمارے پیاروں کو، ہم سب کو جنت میں اکٹھا کرے۔ اب آئیے اپنے موضوع کی طرف۔ ہم اپنے پیاروں کا نقصان کیا کر رہے ہیں؟ بات چل رہی تھی، بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس وقت ہم، وہ بیچارہ عالم ہے یا وہ جاہل ہے، قرآن و سنت کو سمجھنے والا ہے یا قرآن و سنت کو نہیں سمجھنے والا تھا، اب وہ بیچارہ ٹوٹل ہمارا محتاج ہو گیا ہے۔ غسل سے لے کے قبر میں دفنانے تک اب وہ آپ کو اٹھ کے بتائے گا نہیں بھائی میرے ساتھ یہ کرو، مجھے غسل اس طرح دو، مجھے کفن سنت کے مطابق پہناؤ، مجھے قبرستان جنازگاہ تک سنت کے مطابق لے کے جاؤ، وہ نہیں بتائے گا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے، الواحقین کی ذمہ داری ہے، وہ اٹھ کے نہیں بتائے گا جنازہ پڑھواؤ بھائی کسی عالم سے، میرا جنازہ خراب نہ کراؤ خدا کے لیے، وہ نہیں بتائے گا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے، بعد میں جو اس کے لواحقین ہیں، جو ذمہ داران ہیں، وہ ذمہ دار ہیں اس بات کے۔ بڑا ایک ظلم ہے آخری حق ادا کرنے میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں، ان میں سب سے آخری حق جو ہے نا وہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تمہارا بھائی فوت ہو جائے اس کا جنازہ پڑھو، اور بہترین اور اچھے طریقے سے اس کا جنازہ پڑھو۔ بہت بڑا ظلم، اللہ کی قسم یہ ظلم، میں کہوں گا کہ یہ ظلم ہے اس میت کے ساتھ کہ جس کے جنازے کو ہم جہلا کے والے کر دیتے ہیں۔ کوئی جنازہ پڑھانے کا پتہ نہیں، جنازے کی دعاؤں کا پتہ نہیں، بس وہ پرانا ایک طریقہ چلا آ رہا ہے، وہی 50-60 سیکنڈ کا، 40-45 سیکنڈ کا جنازہ ہم نے خود اللہ کی قسم پڑھا ہے۔
اب مجھے بتائیں آپ 40 سیکنڈ میں آپ کسی کے لیے کیا دعا کریں گے؟ آپ 40 سیکنڈ میں کیا کریں گے؟ 50 سیکنڈ میں کیا کریں؟ اور پھر ہمارے دوستوں یاروں کے جو تیروں کے یلغارے ہیں وہ ہماری طرف ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. او بھائی یہ بات کرنے والوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اللہ کی قسم یہ بات جو کرتے ہیں، یہ جن کی طرف سے یہ بات آتی ہے، آپ ان کے جنازوں کی تحقیق کر لیں، یہ ٹوٹل جملہ ان کے بھی ہے. نہ فاتحہ نہ درود. آپ دیکھ لیں، آپ پوچھیں بھائی جنازہ کیسے پڑھا جاتا ہے؟ وہ کہیں گے پہلی تکبیر میں سورۃ الفاتحہ نہیں ہے. وہ کہیں گے یہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و جل ثناؤک. اور مولوی باقاعدہ بڑے دھڑلے سے کہے گا اس میں جل ثناؤک کے الفاظ اضافی ہیں. کیا مطلب ہے اضافی ہے؟ اضافہ کرنے کی اجازت کس کو ہے دین کے اندر؟ آپ دین میں اضافہ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ بتا رہے ہیں جل ثناؤک کے الفاظ زیادہ ہیں. میں کہتا ہوں آپ قرآن و حدیث کی تحقیق کر کے دیکھ لیں، جنازے کی نماز میں سبحانک اللہ ہی نہیں ہے. اور اس کی دلیل اب آپ کو یہی سبق پڑھاتے ہیں، بھائی مت جائیں ادھر ادھر. آپ جو بھی بات سنیں، جو بھی بات کریں، کسی بات کے اوپر آئیں تو دلیل کے ساتھ رہیں. اٹھائیں بخاری شریف، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کا جنازہ پڑھایا اور بخاری کے الفاظ ہیں، انہوں نے پہلی تکبیر کے اندر کیا پڑھا؟ سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ساری سورۃ الفاتحہ پڑھی اور اس کے بعد ساتھ سورت ملائی، اور اس کے بعد دوسری تکبیر کے اندر انہوں نے درود ابراہیم پڑھا، دعائیں پڑھی. اور بعد میں کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ عبداللہ ابن عباس یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ الفاظ حدیث کے بخاری شریف کی حدیث ہے، آج بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ابن عباس نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا میں نے یہ سارا کچھ اونچی آواز میں سارا کچھ آپ کو یہ پڑھ کے اس لیے سنایا ہے لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے پڑھانے کا یہی طریقہ ہے. درود پاک کون سا ہے؟ جنازے میں درود وہی پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، محدثین اکرام نے، جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر درود ابراہیم پڑھ کے سنایا، سمجھایا، پڑھایا، سکھایا، وہی درود اللہ کی قسم جنازے کے اندر درود ہے. اس کے اندر کوئی ترحمتا یہ والے الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثابت نہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ صاف شفاف طریقہ سنت کا، محمد ذیشان علیہ السلام کا بتایا، رب رحمان کا لے کے آئے جبریل امین. اللہ کی قسم یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑ کے اگر کوئی اپنا طریقہ اختیار کرے گا، اس کے اندر جتنے بھی خوبصورت الفاظ استعمال کر لے، طریقہ محمد کا نہیں ہے تو اللہ کی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اما عائشہ فرماتی ہیں وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا، وہ رد کر دیا جائے گا، وہ قابل قبول نہیں ہے. بچائیں اپنے پیاروں کو، حق ادا کریں ان کا آخری جو فرض ہے، ہمارے کندھوں پہ بوجھ ہے. طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنانا پڑے گا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جنازہ پڑھ کے لوگوں کو بتا دیا لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، یہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. جنازے میں جناب ایک دعا یاد ہے مولوی کو بھی، مقتدیوں کو بھی، سارے محلے کو، سارے شہر کو، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا. کبھی کسی نے اس کے ترجمے پہ غور ہی نہیں کیا. آپ ایمان سے بتائیں ہم جنازگاہ میں کس کے لیے جا رہے ہوتے ہیں؟ اس مرنے والے کا جنازہ پڑھنے. ہم اس کی اللہ رب العالمین کے سامنے التجائیں اور گزارشات کرنے کے لیے.
نبی अलैहिस्सलाम نے کیا فرمایا کہ جس مومن کا جنازہ کتنے لوگ پڑھ دیں؟ ہاں جی 40 کون؟ بتوں کے پجاری، قبروں کو پوجنے والے، اللہ کے علاوہ مشکل کشا حاجت روا کسی اور کو ماننے والے، 40 موحد، 40 توحید پرست۔ اور اپنے جنازوں کے لیے توحید پرستوں کو تیار کر لو، اور جنازوں کے لیے، اپنے جنازوں کے لیے لوگوں سے منتیں کرو، ان کے ساتھ دوستیاں کرو جو توحید پرست ہیں۔ ہمارے جنازوں پہ لمبی لمبی گاڑیوں والے اور جناب پروٹوکول والے لوگ آ جائیں نا تو لوگ پھولے نہیں سماتے، اور بڑی وڈیائی اور تکبر اور بڑائی کے ساتھ بتاؤ بڑا جنازہ سی، بڑا میاں جناب میاں صاحب آئے ہو، سردار صاحب آئے ہو، بھائی دیکھو، اور اس میاں کو، اس سردار کو، اور اس علاقے کے نواب کو کیا اس کو کچھ پڑھنا بھی آتا تھا یا صرف فارمیلٹی پوری کرنے آیا؟ جنازوں پر پروٹوکول دیکھے جا رہے ہیں، جنازوں پر تصویریں بنا بنا کے لوگوں کو سینڈ کی جا رہی ہیں، دیکھو جناب ہماری اتھارٹی دیکھو، ابا مر گیا اور ابے کے جنازے پہ جناب میاں صاحب اور رانا صاحب اور فلاں سردار صاحبان آئے ہوئے تھے۔ یہ تکبر، قبر میں باپ کو اتار رہا ہے اور دل میں تکبر لیے کھڑا ہے، کیسی عجیب جہالت کا دور ہے۔ جنازہ پڑھنے والے کو دیکھو کہ جنازہ میرے باپ کا، میرے بھائی کا، میرا جنازہ وہ شخص پڑھے جس کو جنازے کی دعائیں یاد ہیں۔ آپ مولوی صاحب سے پوچھیں مولانا آپ نے دعا پڑھی ہے، کون سی پڑھی ہے؟ وہ کہے گا جی اللہم اغفر لحینا و میتنا، جو جنازے کی دعا ہے، یہ جنازے کی دعا ہے، لیکن یہ اس میت کے لیے نہیں ہے۔ آپ ترجمہ پڑھ لیں، شروع کہاں سے؟ اللہم اغفر لحینا، اے ہمارے رب ہمارے سارے زندوں کو بخش دے، پہلی بات ہی زندوں سے، و میتنا، اور ہمارے جتنے بھی فوت ہو گئے نا ان سب کو بخش دے، و شاہدینا و غائبنا، جو یہاں پر پیچھے آئے کھڑے ہیں نا جنازہ پڑھنے، ان کو بھی بخش دے، اور جو نہیں آ سکے ان کو بھی بخش دے، و صغیرنا و کبیرنا، چھوٹوں کو بھی بخش دے بڑوں کو بھی بخش دے، و ذکرنا مذکروں کو بھی بخش دے، و انثانا مؤنثوں کو بھی بخش دے۔ کیا مطلب ہے؟ زندوں کو، مردوں کو، آنے والوں کو، نہ آنے والوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، سارے لوگوں کو بخش دے۔ اللہم من احییتہ منا، اے اللہ جس کو تو ہم میں سے زندہ رکھ، ہم میں سے جو کھڑے ہیں تو اس کو دین اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے جس کو موت دینا اس کو دین اسلام پر موت دینا۔ لو جی یہ جنازے کی دعا ہے۔ میت بیچاری انتظار میں ہے کہ میرے لیے جمع ہوئے ہیں، سفارش میری کرنی تھی، آدھیاں گلوں کو نہ کر کے واپس چلے گئے۔ بات سوچنے والی ہے، بھی مقصد تو میں تھا، مانگنا تو انہوں نے مجھ سے تھا۔ نبی السلام نے جنازہ پڑھایا، دعائیں پڑھائی، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دعا پڑھانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرا، پیچھے آواز آتی ہے ایک صحابی کی، کاش یہ میرا جنازہ ہوتا اور یہ دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری میت پر کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز میں دعائیں پڑھی تھی۔ آج آپ پتہ کر لیں بھائی، اونچی آواز میں جنازہ پڑھا دے تو کہتے یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ وہ کیا ہے جو مدینے والی سرکار نے کیا، یہ وہ کیا ہے جو مدینے والی سرکار کے شاگردوں نے کیا تھا، ابن عباس نے، ابن عمر نے، ابن مسعود نے، ابو ہریرہ نے اور دیگر صحابہ نے کیا تھا۔ یہ وہ کام نبی علیہ السلام دعا مانگتے اس میت کے لیے، کیا اللہم اغفر لہ، اے اللہ یہ سامنے پڑی ہوئی جو میت ہے اس کو بخش دے، ورحمہ، اے اللہ اس پہ رحم فرما۔ اور پیچھے کوئی 400 بندہ کھڑا ہے، 1000 بندہ کھڑا ہے، 40 موحد توحید والے کھڑے ہیں، وہ دعا مانگ دے۔ اللہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 40 توحید والے لوگوں کی دعا مانگنے کی وجہ سے اللہ اس میت کو معاف کر دیتا ہے۔ ہاں جی، اور ڈھونڈو ایسے لوگ، اور دوستیاں رکھیں ایسے لوگوں سے جو دل میں درد لے کے آپ کے لیے جنازے کی دعائیں پڑھیں گے۔ اپنی دوستیوں کے معیار درست کر لیں، اپنی بیٹھکوں کو درست کر لیں، اپنی یاریاں ٹھیک کر لیں،
اگر آخرت سنوارنی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے لوگوں سے دوستیاں کریں اللہ کی قسم. اللہم اغفر لہ، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کی بخشش فرما دے، اللہ اس کے اوپر رحم فرما، وعافہ، یا اللہ اس کی عافیت فرما، عافیت فرما. اس کو عافیت کا معنی کیا ہے؟ اللہ اس کو آگے والی منزلیں ساری آسان کر دے، کوئی راستے میں رکاوٹ اور تکلیف نہ. واعف عنہ، اور اللہ اس سے درگزر فرما، درگزر فرما. اللہم اکرم نزلہ، اللہ جس جگہ پر ہم اس کو رکھنے والے ہیں، قبر کے اندر اس کو تیرے حوالے کر کے جانے والے ہیں، اللہ اس جگہ کو عزت والی جگہ بنا دے، عزت والی جگہ بنا دے. آپ نے سنی ہے نا حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ قبر جنت کے باغوں میں سے یا تو ایک باغ ہوتا ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتا ہے. اس لیے دعا کی جا رہی ہے اکرم نزلہ، اللہ اس کے نازل ہونے کی جگہ، جہاں پر اس نے جانا ہے آرام کرنے کی جگہ کو عزت والی جگہ بنا. ووسع مدخلہ، یا اللہ جس جگہ پر اس نے داخل ہونا ہے نا، اللہ اس کو تنگ نہ رکھ. کتنی کو قبر بنا کے آپ آتے ہیں، او بھائی کتنے بڑے زمیندار کو، بہت بڑے 1000 ایکڑ کے مالک کو، 500 ایکڑ کے مالک کو، آپ 100 ایکڑ کے مالک کو بھی آپ قبر میں داخل کریں گے. کوئی وصیت کر کے جائے میری ایک پورے ایکڑ میں بنا دینا قبر، بھائی اندر جگہ تنگ ہے، اتنا رقبہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں بیٹو، 1 ایکڑ میں قبر ہی بنا دینا تاکہ اندر ذرا کھلا کھلا میں ٹروں پھروں. اور آپ پورے 100 ایکڑ کے اندر اس کی قبر بنا دیں. ہاں جی، اوپر آپ لینٹر ڈال دیں، اندر جناب آپ انواع و اقسام کی سہولتیں رکھ دیں، لیکن بات وہ مانی جائے گی جو سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، مدینے والے نے دعا میں کی. وسع مدخلہ، اللہ اس کے داخل ہونے کی جگہ کو وسیع تو نے کرنا ہے، اللہ اس کے اندر وسعت پیدا فرما دے، اللہ اس قبر کو تنگ نہ کر. وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، اللہ اس کے گناہوں کو پانی کے ساتھ، ٹھنڈے پانی کے ساتھ، اولوں کے ساتھ رگڑ رگڑ کے اللہ اس کے گناہوں کو دھو دے. وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا، اور اس کی خطاؤں کو، اس کی غلطیوں کو، اس کے گناہوں کو، اس کی خطا کاریوں کو دھو دے. اللہ خطاؤں کو معاف کر دے، صاف شفاف کر دے. کمان قیت الثوب الابیض من الدنس، جس طرح سفید رنگ کے چٹے سفید کپڑے کو دھو کے اس کی ٹوٹل میل کچیل صاف کر کے بالکل سفید رنگ کا سوٹ چٹا سفید نکل آتا ہے نا، اللہ اس بندے کے گناہ دھو کے اس کو ایسے صاف شفاف کر دے. وَنَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، اللہ یہ بندہ اپنی کوٹھی، اپنا بنگلہ، اپنا مکان، اپنا گھر، ہاں اپنا مسکن چھوڑ کے آ رہا ہے، اللہ اس کو اس دنیا کے گھر کے بدلے میں اچھا گھر نصیب فرما دے. وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، اللہ اہل و عیال چھوڑ کے آ رہا ہے، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بیوی کو، گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو چھوڑ کے آ رہا ہے. تو قادر ہے اللہ اس کے لیے آگے اس کے اہل و عیال کا بندوبستی کر دے. وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، دنیا کا سب سے پہلا رشتہ میاں اور بیوی کا رشتہ، اللہ نے سب سے پہلا رشتہ میاں اور بیوی کا رشتہ بنایا، جو دنیا کا بہترین رشتہ ہے، جس کے بارے میں رب قرآن میں کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ہم نے تمہیں میاں اور بیوی بنایا، مودۃ و رحمہ، آپس میں محبت اور رحمت بنائی. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تمہیں سکون اس رشتے میں ملے گا. میاں اور بیوی کے رشتے میں سکون ہے اگر بندے کے پتر بن کے رہیں تو. حقیقت بات ہے، آپ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، یہ مودۃ و رحمۃ والا لفظ اللہ نے کس کے لیے استعمال کیا؟ میاں بیوی. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، میاں اور بیوی کے لیے اللہ نے سکون قرار دیا ہے. اس لیے دعا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا میرے نبی میت کے لیے یہ بھی دعا کریں وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، اپنی بیوی کو، یا عورت ہے تو اپنے خامد کو چھوڑ کے آ رہی ہے، اللہ یہاں جس قبر میں ہم اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں یہاں پر اس کے لیے بہترین بیوی یا خامد کا بندوبست کر. اللہم اعذہ من عذاب القبر، اللہ اس کو عذاب قبر سے بچا لے، اللہ اس کو عذاب قبر سے بچا لے. وادخلہ الجنہ، اور اس کو جنت میں داخل کر دے.
ایک دعا ہے ابھی یہ، آگے دعائیں دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اللہم انہ عبدک وابن عبدک، اللہ یہ تیرا بندہ، تیرے بندے کا بیٹا، تیری بندی کا بیٹا، احتاج الی رحمتک، اللہ یہ تیری رحمت کا محتاج ہو گیا ہے، یا اللہ اس کو تیری رحمت کی ضرورت ہے، دنیا کے مال کی، دنیا کے منصب کی، دنیا کی رعنائیوں کی، دنیا کی آسائشوں کی، دنیا کی خوبصورتیوں کی، اس کی اولاد کھڑی ہے، اس کے رشتہ دار کھڑے ہیں، اس کے بنگلے اور کوٹھیاں پیچھے کھڑی ہیں، اس کی زمینیں کھڑی ہیں، اس کی بڑی بڑی دکانیں کھڑی ہیں، اس کے بڑے بڑے کاروبار ہیں، اللہ کسی چیز کی نہیں ضرورت، اللہ صرف تیری رحمت کا محتاج ہے۔ وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ، یا اللہ تو سچا ہے، ہاں تو وفا کرنے والا ہے، یا اللہ ہم گزارش کرتے ہیں اپنے اس بندے کو اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لے، معاف کر دے اللہ اس کے گناہ، اللہ ہم گواہی دیتے ہیں انہ کان یشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وکان یشہد ان محمدا عبدک ورسولک، اللہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں یہ فوت ہونے والا جو ہمارے سامنے پڑا ہے یہ دنیا میں گواہیاں دیا کرتا تھا تیرے علاوہ کوئی عبادتوں کے لائق نہیں ہے، تو تیرے نبی محمد رسول اللہ علیہ وسلم تیرے رسول اور پیغمبر ہیں، تیری توحید کو ماننے والا، تیرے نبیوں کی رسالت کا اقرار کرنے والا، تیرے نبی کی نبوت آخری ماننے والا، اللہ آ گیا تیرے پاس، اب اللہ اس کے سارے معاملات آگے والے درست کر دیں۔ مجھے بتائیں آپ ایمان سے، کیا میت پر یہ دعائیں اخلاص کے ساتھ کی جائیں تو سونا رب جو غفور الرحیم ہے وہ معاف کرے گا یا نہیں؟ خدا کے لیے واللہ میں آپ کو گزارش کرتا ہوں، میرے وہ بھائی خاص طور پر جن کی برادریوں کے، جن کے رشتہ داروں کے، جن کے گھر والوں کے جنازوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، بچا لو ان جنازوں کو، اور ان جنازوں کو بچانے کے لیے اللہ کی توحید پہ آ جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت اور رسالت پہ آ جاؤ، آئیے یہ طریقے اپنا لیں، اللہ ہمارے اوپر بھی راضی، اللہ مرنے والوں پر بھی راضی، اور ہماری منزل تو آخری منزل آخرت ہے میرے بھائی، یہ دنیا کی منزلیں تو ختم ہونے والی ہیں، ختم ہو جائے گی دنیا، اس لیے یہی سبق یاد رکھیں کہ اپنے پیاروں کا جنازہ سنت کے مطابق کروانے والوں کو ڈھونڈیں، اور جنازے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اٹھاؤ جلدی جلدی چارپائی اور جا کے اس کو اچھے طریقے سے سنت کے مطابق جا کے دفن کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دفن کر کے مٹی ڈال کے قبر کے آس پاس کھڑے ہو جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفنانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبی دعا کرتے، اللہم ثبتہ بقول ثابت، یا اللہ اس وقت اس بھائی سے حساب کتاب لیا جائے گا، اللہ اس کو ثابت قدم رکھنا دین اسلام پر جس پر یہ رہا تھا۔ یہ منزلیں ہیں آگے والی، او بھائی یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، واللہ ہماری ذمہ داریاں ہم پوری نہیں کر رہے، تو اس لیے میرے عزیزو آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے سنت کے مطابق جو طریقے آپ نے بتائے ہیں ان کو اپنا لیں، واللہ دنیا اور آخرت ہماری بھی سنورے گی، ہمارے عزیزوں کی بھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ